السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن جس طریقے سے اس آتنکی دیش پاکستان نے جو غلطی کی تھی پہلگام میں، جو آتنکی حملہ کیا تھا اور ہمارے 26 بے گناہ ہندوستانیوں کے اوپر نجیز حرکت کر کے جو فائرنگ کی تھی، جو جان بحق ہوئے تھے، آج پاکستان گھٹنوں کے بل آ چکا ہے۔ پاکستان کی ایسی حالت ہو چکی ہے، وہاں کے عورتیں بچے جب رو رہے ہیں تو رومٹے ٹھہرا دے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، فلسطین سے بھیانک حال پاکستان کا ہو رہا ہے۔ فلسطین کو تو سارا مسلمان مدد کیا کیونکہ وہ حق پہ تھے، لیکن یہ لوگ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ایک چائنا کے بھروسے پہ یہ لوگ آنکھ دکھاتے تھے، اس کے ہتھیار خرید کے وہ پھس پٹاخہ نکلے۔ ابھی جس طریقے سے پاکستان کے شہروں پہ بھی ہندوستان نے اٹیک کرنا چالو کر دیا، اس کی وجہ ہندوستان کل کر کے خاموش بیٹھ گیا تھا۔ آتنکی ٹھکانوں پر جو حملہ کیا تھا، جو اٹیک کیا تھا، اس کے بعد اس خنزیر بولوں میں اس کو، ایک آتنکی بولوں ملا عمر کی پوری فیملی کو تباہ برباد کر دیا ہمارے انڈین جوان نے، انڈین جانباز نے۔ اس کے بعد خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن اس کو بڑی گدگدی ہوتی ہے نا بھائی، بڑی کھجلی ہوتی ہے نا بھائی۔ اب گھپ بول کے جیسے دینا چالو کرا، اتنی مار رہا ہے معلوم، گھپا گھپ گھپا گھپ گھپا گھپ چل رہا۔ اب ان کے پاس خالی بھاگ رہے، ان کے بختر بند گاڑیاں جو توپیں کہتے ہیں آپ لوگ، وہ 17 توپوں کو تباہ و تاراش کر دیا۔ آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ اب پاکستان کے ہر شہر پر بمباری ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ، ان کو بڑی عادت ہے انگلی کر کے بو سونگھنے کی۔ انہوں جو ہے سو چند ناڑوں کو خوش کرنے کے لیے، افیم مارنے والوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں جوابی کارروائی کرنے گئے۔ 8 طیاروں نے حملہ کرنے گئے انڈیا کے پنجاب پہ، گجرات پہ، اور ہوا میں ہی ختم بھی ہو گئے وہ، کیونکہ انڈیا کا سسٹم ایک الگ سسٹم ہے بھائی، نہیں لڑ سکتے ہندوستان سے۔ اس کے بعد پھر ہندوستان پہلے وارن کر دیا تھا، اگرچہ تم پھر ویسی کوئی کوشش کریں گے تو تم کو ختم ہوئے تک مارنا پڑے گا۔ صرف آتنکی ٹھکانوں پر نہیں، جبکہ سارے پاکستان کے سب ملٹری کے سب فیزوں پہ مارنا پڑے گا، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں سنے نہیں، آرام سے لے لیے انہوں، ارے کیا بول رہے ہیں لوگ، کیا کریں گے بولے ویسا۔ اب ہندوستان نے جس طریقے سے جو بمباری کی ہے، تقریباً 16,000 کے اوپر پاکستان کی جانیں جا چکی ہے۔ اب چاہے میڈیا بتائے نہ بتائے، اب یہاں تک کہ انڈین میڈیا بھی یہ چیز نہیں بتائے گی، اس کی وجہ اتنی جانے جا رہے تو پھر روکو بول کے پریشر ہو جائے گا ان کے اوپر۔ تو اسی لیے آج بھی پاکستانی عوام جو امن چاہتی ہے، شہباز جو پرائم منسٹر ہے، اس حکومت کو ختم کرو اور سارے آتنکیوں کو، ابھی تو اب آتنکی تقریباً 70% تو صاف ہو گئے وہاں سے، اب 30% چھپے ہوئے گٹروں میں، اور ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ دوسری چیز،
اب پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اب پاکستان اتنے پریشان حالات میں ہے کہ وہ لوگ جانے بچانے کے والے پڑ چکے ہیں ان کے. وہ لوگ چھپ رہے، بھاگ رہے، جانے بچانے کے لیے رو رہے، چلا رہے. ان کے سارے ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں. ایک ایئرپورٹ کے اوپر بھی بمباری ہو گئی جس میں تقریباً 3 طیارے، ان کے 3 جہاز جل کے خاکسار ہو چکے ہیں. اب یہ کوشش میں ہے کہ کوئی تیسرا آئے اور ہماری مدد یہ کرے. کم سے کم ہندوستان سے ہم معافی چاہ لیں گے اور سارے آتنکیوں کو ہم جو بھی ہمارے ہاتھ میں آیا پکڑ کے ہندوستان کو بغیر کوئی شرط کے دے دیں گے. اس کی میٹنگ بلائی گئی ہے. اور جس کے بھرے پہ جو میٹنگیں کرتے تھے شہباز شریف، نسیم اشرف، انہیں جا چکا ہے دنیا چھوڑ کے. بہت بڑے باتیں کرتا تھا، بہت بڑے باتیں کرتا تھا. ارے تمہاری چنپت کا انڈا، تمہاری، میں پہلے سے بولتے ہوئے آیا تمہاری اوقات نہیں ہے لڑنے کی. تمہارے پاس کھانے کے فاقے ہیں اور تم جنگ کرنے نکلے. تمہاری اوقات نہیں تھی اور تم جنگ نہیں چاہے. نہیں ہو سکتا تھا، تم سوچے تھے نہیں ہوگا. یہ ہم ایسی آتنکی حملے کرتے رہیں گے اور ہندوستان کو پریشان کرتے رہیں گے، لیکن یہ الٹا ہوگا. اب ایک ہی بات بول رہے ہیں. انڈین آرمی ایک ہی چیز چاہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان جیسا پھوڑا جو ہے، جو زخم ہے، اس کو نکال پھینک دینا باہر ہے. کیونکہ اگرچہ جسم پہ رہا ہو تو پھر پھوڑا بڑھتے جائے گا، پھر 1 سال کے بعد اوپر آ جائے گا. اس لیے بالکل ختم کر دینے کی، یعنی تاریخ سے مٹا دینے کی چکر میں ہے. اور پاکستان مدد کے لیے سب سے بھیک مانگ رہا ہے، سعودی عرب سے، اس سے، اس سے، لیکن کوئی بھی بیچ میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ہندوستان بہت طاقتور ملک ہے اور ہندوستان حق پہ ہے. ہندوستان یہاں پہ صحیح ہے، کیونکہ شروعات انہوں نے کی تھی آتنکی حملہ کر کے، 26 بے گناہوں کی جان لے کے. اب ہزاروں کی تعداد میں تمہاری لاشوں پہ لاشیں بچھ رہی ہے، اٹھانے والے کوئی نہیں ہے. کیسی موت مل رہی ہے تم کو کلمہ پڑھنے کا تک ٹائم نہیں مل رہا، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. کون سے درجے کے مسلمان ہیں تم آج؟ اور ابھی آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں خبر یہ بھی آئی ہے، پاکستان پریمیئر لیگ جو چل رہی تھی PSL کے نام سے، انڈیا کا دیکھ کے چلا رہے تھے، وہ ناکام تھی، بالکل کوئی وہ نہیں کرتا تھا. لیکن وہ بھی کینسل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ کبھی بھی گراؤنڈ پہ بھی مارے گا انہیں. کیونکہ بھائی کہیں کچھ بھی ہو سکتا، جنگ ہے، سب جائز ہے، جنگ میں سب جائز ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. تمہاری جی میں دم ہے، تم جوابی کارروائی کرو، لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے. تم کرے تھے، کیا ہوا؟ آدھے گھنٹے میں فنا فلا ہو گئے، تم برباد ہوئے. تمہارے اتنے کراش ہو گئے، فلائٹوں کو پھاڑ دیا گیا وہیں اوپر ہی. اس کے بعد اب یہ بمباری جو ہو رہی ہے، اس سے آدھا پاکستان تباہ و برباد ہو گیا. یعنی ایسی ہی بمباری اگرچہ ہندوستان جاری رکھا تو یقین مانیے 3 دن میں پورا پاکستان تاریخ سے مٹ جائے گا. اب انہوں ہاتھا جوڑ لیں، پاواں پڑ لیں، آتنکیوں کو پکڑ کے دے دیتے. ہم پہلے پکڑ کے تو بھی دیو، تم تو بھی سزا دیو. یہ آتنکی پالتے ہیں، تم یہ ختم کرو، یہ آتنکی حملے مت کرو. جب سمجھ میں نہیں آیا، اب پھوٹی تو بٹی گئے تھے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس وقت مار جاری ہے، حملے جاری ہے، بمباری جاری ہے اور پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، پاکستان میں لائٹ نام کی چیز نہیں ہے، نیٹ نام کی چیز نہیں ہے. وہاں پہ ہر وہ چیز تباہ و برباد کر دی ہے انڈین ملٹری نے، جو کہ بہت اچھا کیا. اس میں افسوس نہیں ہو رہا، اس میں افسوس وہ جو بے گناہ جو جانے جو جا رہی ہے اس میں تکلیف ہو رہی ہے. جو تمہاری بھری بھی رہتی ہے نا، جو بڑے باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ کر کے بچ جاتے سمجھتے ہیں، لیکن بعض وقت ایسی پھٹ بھی جاتی ہے. اب انڈین آرمی تمہاری باپ بنے بھی ہے، اب اس لیے تم کو جینے کا انداز سکھائے گی وہ. اب خیر تم دنیا میں رہے تو دیکھیں گے تم،
اس کے بعد نہیں کریں گے دوبارہ. ویسی بات بھی نہیں ہے چلو بچہ غلطی کرا تو جو ہے اس کو مار کے سزا دے کے چھوڑ دیا جائے. یہ تباہ و تاراش کرنے کی جنگ چل رہی ہے میرے بھائی. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اور ایسے ہی پل پل کی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اور اپنے دیش میں بھی بس بارڈر کے قریب جتنے بھی وہ چاہے راجستھان ہو چاہے پنجاب ہو، یہ اس کے بارڈریں بالکل سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. ملٹری کا وہاں پہ جمع بڑا ہے، اور یہاں پہ جو ہے سو اپنے فلائٹیں خالی اڑ رہے ہیں، جنگی جہاز جا کے پاکستان پہ بم برسا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، ایسے ہی اپڈیٹ آپ لوگوں کو پل پل کی دیتا رہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.